فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جس کا عنوان ہے ما یبطل الصلاۃ، وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ سامعین کرام، یاد رہے وہ کل 6 چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 1، تیقن الحدث، حدث کا یقین ہو جانا، یعنی وضو کے ٹوٹنے کا یقین ہو جانا۔ اگر کسی کو دوران نماز یہ یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسے نماز چھوڑ کر دوبارہ وضو بنانا ضروری ہے، پھر جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ عن عباد بن تمیم عن عمہ، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص کی شکایت کی، الرجل، کہ ایک ایسا شخص ہے، الذی یخیل الیہ، جسے ایک خیال آتا ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کچھ پاتا ہے، یعنی دوران نماز اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے شرمگاہ سے کچھ نکل گیا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا ينفطل، وہ نماز سے نہ پھرے، او لا ينصرف، یہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے، حتی یسمع صوتا، جب تک کہ کوئی آواز نہ سن لے، او یجد ریحا، یا پھر بو نہ پالے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور آنے والی تمام امتوں کو یہ تعلیم دے دی کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے، ایسا خیال پیدا ہو کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس وقت تک وہ نماز سے نہ نکلے، اس وقت تک وہ نماز نہ چھوڑے جب تک کہ ان کو پکا یقین نہ ہو جائے کہ یقیناً میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی ہوا خارج ہو چکا ہے تو پھر وہ نماز سے نکلے گا، نماز چھوڑے گا، ورنہ پھر نماز پڑھتا رہے گا جب تک کہ اس کو یقین نہ آ جائے، کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے وسوسہ دینا اور برے خیالات میں مبتلا کرنا، تاکہ نمازی کا نماز باطل ہو جائے، اس کی نماز میں کمی اور نقص پیدا کر دی جائے، اس شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو نماز کو توڑنے والی، نماز کو باطل کرنے والی پہلی چیز یہ ہوئی کہ اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر انہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، ترک رکن من الارکان او شرط من الشروط عمدا و بدون عذر، دوسری چیز جو نماز کو باطل قرار دیتی ہے وہ ہے ترک رکن من الارکان، نماز کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کو چھوڑ دینا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ و شرط من الشروط، یا نماز کے شرائط میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑ دینا، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وضو کرنا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا کسی نے وضو بنایا ہی نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی۔ عمدن، جان بوجھ کر، و بدون عذر، اور بلا کسی عذر کے، یعنی جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دے یا جان بوجھ کر کوئی شرط چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہوگی، وہ بدون عذر، اور بلا کسی عذر کے۔ عذر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص نماز میں بھول جائے اور سہو ہو جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو ہے، تو بھولنے سے نماز باطل تو نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر رکن چھوڑ دے یا شرط چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ٹھہرے گی۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمسیء صلاتہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا جو نماز میں بار بار غلطی کرتا تھا اور جس کو آپ نماز سکھا رہے تھے، ارجع، لوٹو، دوبارہ جاؤ، فصلی، پھر دوبارہ تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے حقیقی معنوں میں جس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے ویسا تم نے نماز ادا نہیں کیا۔ وَلِأَمْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، لمن رعا، اس شخص کو جس کو آپ نے دیکھا، فی ظہر قدمہ، کہ اس کے قدم میں لمعتن، ایک سکے، ایک دینار کے برابر خشک جگہ رہ گیا تھا، ان یعید الوضوء والصلاۃ، آپ نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ تو آپ نے دیکھا
کہ وضو نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص وضو بھول جاتا ہے یا ان کا وضو ناقص ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے کہ ان کے اعضائے وضو میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے، وہاں پانی نہ پہنچے، تو گوئے کہ ان کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز کی شرط ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو توڑنے والی دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دے یا پھر نماز کے شرائط میں سے کوئی شرط چھوڑ دے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، الاکل والشرب عمدن۔ تیسری چیز جو نماز کو باطل قرار دیتی ہے، نماز کو توڑ دیتی ہے، وہ ہے جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ دوران نماز کھانے یا پینے سے نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ قال ابن المنذر کہتے ہیں اجمع اہل العلم، اہل علم نے اجماع کیا ہے علی اس بات پر، ان من اکلا، جو شخص کھاتا ہے، او شربا یا پیتا ہے، فی صلاۃ الفرض، فرض نماز میں، عامدن، با اختیار ہو کر، ارادہ کر کے، ان علیہ العیادہ، تو اس پر پھر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ وکذا، اور یہی حکم ہے، فی صلاۃ التطوع، نوافل اور سنت نمازوں میں، عند الجمہور، جمہور علماء کے نزدیک، یعنی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ فرض نماز میں اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سنت پڑھتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا تو ان کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ان کی بھی نماز باطل ہوگی۔ لأن ما ابطل الفرض، اسی لیے کہ جو چیز فرض نماز کو توڑ دیتی ہے، یبطل التطوع، وہ چیز سنت کو بھی توڑ دے گی۔ ظاہر سی بات ہے، نماز ہوتی ہے، اس میں اگر جان بوجھ کر کھایا جائے یا پیا جائے تو اس سے کوئی بھی نماز ہو ٹوٹ جائے گی۔ تو تیسری چیز جو نماز کو توڑ دیتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر کھانا یا پینا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، الکلام عمدا لغیر مصلحۃ الصلاۃ۔ چوتھی چیز جو نماز کو توڑ دیتی ہے وہ ہے الکلام عمدن، جان بوجھ کر بات چیت کرنا، لغیر مصلحۃ الصلاۃ، نماز کے مصلحت کے علاوہ۔ یعنی نماز کی مصلحت یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور قرات کرتے ہوئے کسی آیت کو چھوڑ دیتا ہے یا آیت بھول جاتا ہے یا اٹک جاتا ہے تو مقتدی پر ضروری ہے کہ مقتدی امام کو ان کی غلطی یاد دلائے، اسے کہہ کر دے تاکہ قرات جاری رہے۔ اسی طرح سے امام اگر رکعت کی تعداد میں غلطی کرتا ہے، وہ اس طرح سے کہ تشہد میں بیٹھنا تھا لیکن وہ کھڑا ہو رہا ہے، تو مقتدی پر ضروری ہے کہ مقتدی انہیں سبحان اللہ کہہ کر بیٹھنے کا اشارہ کرے۔ تو یہ ہے نماز کی مصلحت اور نماز کے دوران بات کرنا، جو کہ مقتدی کے لیے ٹوکنا، غلطی یاد دلانا، سبحان اللہ کہہ کر یا آیت کو پڑھ کر تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات چیت منع ہے۔ عن زید بن ارقم قال، زید بن ارقم کہتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم لوگ نماز میں بات چیت کرتے تھے، یکلم الرجل منا صاحبہ، ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی سے بات کرتا، وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، اس حال میں کہ وہ شخص جو ان کے بازو میں، اس کے سائیڈ میں کھڑے ہوتے، فی الصلاۃ نماز میں، اس سے بات کرتا، حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، وقوموا للہ قانتین، تم لوگ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز میں بات چیت نہ کرو۔ فامرنا بالسکوت، تو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دیا، ونہینا عن الکلام، اور ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا نماز میں کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا منع ہے، سوائے امام کو لقمہ دینے کے اور ان کو غلطی یاد دلانے کے، اس کے علاوہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے۔ تو چوتھی چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور باطل ٹھہرتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر بغیر کسی مصلحت کے بات چیت کرنا۔ نمبر 5، الضحک، ہنسنا۔ اگر دوران نماز کھلکھلا کر ہنسنے لگے، دانت دکھائی دینے لگے تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَنَقَلَ ابن المنذر الْإِجْمَاعَ، ابن المنذر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، کس بات پر؟ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالضَّحِكِ،
ہنسنے کے ذریعے سے نماز کے باطل ہو جانے پر تو معلوم ہونا چاہیے کہ پانچویں چیز جس سے نماز باطل ٹھہرتی ہے وہ ہے کھلکھلا کر ہنسنے لگنا۔ اگر زور سے ہنسنے لگے تو پھر نماز باطل ہوگی، نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 6، مرور المرأة البالغة او الحمار او الكلب الاسود بین یدی المصلی دون موضع سجودہ۔ چھٹی اور آخری چیز جس سے نماز باطل ٹھہرتی ہے وہ ہے بالغہ حائضہ عورت کے گزرنے سے۔ نمبر 2، او الحمار گدھے کے گزرنے سے۔ نمبر 3، او الکلب الاسود یا کالا کتا کے گزرنے سے، بین یدی المصلی نمازی کے سامنے سے۔ یعنی یہ تین چیز حائضہ بالغ عورت، گدھا اور کالا کتا اگر نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، دون موضع سجودہ، اس کے سجدے کے جگہ کے علاوہ۔ کیا مطلب ہوا؟ امام ہو یا مقتدی ہو یا انفرادی طور پر ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی اپنے سامنے سترا رکھا ہے، لیکن یہ گزرنے والی چیز سترا اور نمازی کے درمیان سے نہیں بلکہ سترا کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو پھر ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن نمازی اور سترا کے درمیان سے اگر حائض عورت، کالا کتا یا گدھا گزرتا ہے تو پھر ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ صحابی کتاب بتانا چاہتے ہیں۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فإنہ یسترہ، تو اس کا سترہ بن جاتا ہے، اذا کان بین یدیہ، جب وہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہے، مثل آخرۃ الرحل، کجاوے کے لکڑی کی مانند کوئی چیز۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اگر اس کے سامنے نہ ہو، مثل آخرۃ الرحل، کجاوے کے لکڑی کی مانند کوئی بھی چیز، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، تو پھر اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے، الحمار گدھا، والمرأة، اور بالغہ حائضہ عورت۔ بالغہ حائضہ عورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری روایت میں حائضہ کی قید کر دی گئی ہے، تو لہٰذا بالغہ حائضہ عورت کے گزرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، والکلب الاسود، اور کالا کتا۔ کالا کتا بھی اگر گزرتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو معلوم ہونا چاہیے سترا اور نمازی اس کے درمیان سے اگر گزرے گا تو نماز ٹوٹے گی، سترا کے باہر سے، سترا کے سامنے سے اگر گزر رہا ہے تو پھر ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو سامعین کرام، یہ تھی وہ 6 چیزیں جو نماز کو باطل قرار دیتی ہے، نماز کو توڑ دیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بھی ترتیب پیش کر دیا۔